پہلے میرا جملہ غور سے سنیں. کیوں کہ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا یہ ضروری نہیں کہ اس نے جان لیا کہ میں جسے دیکھ رہا ہوں مصطفیٰ کے چہرے کے آئینے میں وہ خدا ہے میرا. یہ ضروری نہیں کہ اس نے جان لیا ہو لیکن دیکھ تو لیا. تو معلوم یہ ہوا رویت عام ہے عرفان خاص ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علماء سے درخواست کروں گا میرے جملوں کو سمجھیں. رویت عام ہے عرفان خاص ہے کہ دیکھنے والے سب ہیں پہچاننے والے بعض ہیں. حضور جب اس دنیا میں آئے خدا کو دکھاتے ہوئے آئے. بچپن میں خدا کو دکھایا. بچپن میں خدا کو دکھایا. لڑکپن میں خدا کو دکھایا. شریعت کے عام کو خاص کرنا ناجائز ہے. عام بات یہاں شریعت نے کہی اسے خاص کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے ورنہ آپ خاص نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. بس سمجھنا ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. نبی کی تعظیم کرو, نبی کی توقیر کرو, یہ عام بات ہے. اب اسے آپ جس طرح چاہیں ادا کریں, اس امر کا امتثال جس انداز میں چاہیں کریں. اللہ نے تو کہہ دیا کہ نبی کی تعظیم کرو, نبی کو ریسپیکٹ دو, نبی کو عزت دو, نبی کا احترام کرو, یہ کہہ دیا. اب کوئی احترام نبی میں کھڑے رہ کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ بارگاہ نبوت میں بھیج رہا ہے, یہ بھی تعظیم میں داخل ہے. کوئی بیعت کے تقریر کر رہا ہے, یہ بھی تعظیم میں داخل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کی تعظیم نہیں کرنے والوں ذرا دین پر تو عمل کر کے بتاؤ. کیا کہنے سارا دین نبی کی تعظیم ہے. سارا دین نبی کی تعظیم ہے. اور دین اسلام میں کوئی ایسا فرض نہیں ہے جو میرے نبی کی تعظیم نہ ہو. دین اسلام کا کوئی ایسا واجب رکن نہیں ہے جو میرے نبی کی تعظیم نہ ہو. دین اسلام میں کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو میرے نبی کی تعظیم نہ ہو. سارا دین مصطفیٰ کی تعظیم کا دوسرا نام ہے. آپ نے اسلام قبول کیا, آپ مسلمان ہیں نا, اور آپ آج آپ مسلم اور نہ ہم سب مسلمان ہیں نا بحول تعالیٰ. یہ مسلمان بن گئے کس کے کہنے سے؟ حضور کے کہنے سے. تو حضور کے کہنے کو ماننا حضور کی تعظیم ہوئی. حضور نے کہا خدا کو مانو, میں کہتا ہوں مانو میری بات. ہم نے مان لیا یا رسول اللہ, صدقتا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا رسول اللہ, ہم نے خدا کو کہاں دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں آپ دیکھے ہوئے ہیں, ہم مانتے ہیں. حضور کی بات کو مان لیا, ہم ایمان لائے, تو یہ نبی کی تعظیم ہو گئی. حضور نے کہا نماز پڑھو, یہ اللہ کا حکم ہے, ہم نے اللہ کا حکم بجا لایا. نبی کے کہنے سے نبی کی تعظیم ہو گئی. تو ساری عبادت, سارا دین, سارا تقویٰ, ساری طہارت, ساری پرہیزگاریاں تعظیم نبی کا دوسرا نام ہے. اس کلیے کو توڑو. چیلنج ہے میرا, اس بات کو غلط ثابت کرو. بڑے سے بڑا علامہ, بڑے سے بڑا فہامہ, بڑے سے بڑا فلسفی, بڑے سے بڑا منطقی, بڑے سے بڑا عقل مند, بڑے سے بڑا دانشمند, بڑے سے بڑا مصنف و مفکر اس کلیے کا استثناء نہیں لا سکتا. اس بات کو غلط نہیں ثابت کر سکتا. عقل کے اعتبار سے, عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر, نقل کے اعتبار سے, الہام کے اعتبار سے, وحی کے اعتبار سے, الخا کے اعتبار سے, کشف کے اعتبار سے, مجاہدے کے اعتبار سے. میرے بندگان خدا عرض کر رہا تھا سارا دین نبی کی تعظیم ہے کہ نبی نے کہا مجالا. اب نبی کو کی تعظیم نہ کرنے والا, اسی لیے اہل سنت و جماعت نے کہا کہ کافر ہے. دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین اسلام سے کوئی, نبی کی تعظیم ضروریات دین میں داخل ہے. اور نبی کا توہین کرنے والا وہ کافر ہے, مرتد ہے, وہ خبیث ہے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. نمرود سے زیادہ بڑی حکومت پا سکتا ہے.
مسلمان نہیں ہوتا. کیا کہنے حق ہے. گر تو می خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. کیا کہنے تو بندگان خدا سے کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تعظیم کا نام دین، ان کو ماننے کا نام، ان کا احترام کرنے کا نام. تو بندگان خدا جس نے نبی کی تعظیم کی اس نے دین پر عمل کیا، جس نے نبی کی تعظیم نہیں کی دین اس سے جاتا رہا، ایمان اس سے جاتا رہا. تو کیا عرض کر رہا تھا، بات کہاں سے چلی تھی آپ بھول گئے. بی بی عائشہ وہ تو حضرت بی بی عائشہ نے کہا، جواب دیا، سوال سب ہو گیا، سب ہو گیا، سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا، بات وہاں سے آگے بڑھ گئی. منزلیں گرد کی مانند اڑی جاتی ہیں، منزلیں گرد کی مانند اڑی جاتی ہیں، وہی انداز جہاں دیگراں ہے کہ جو تھا. منزلیں گرد کی مانند اڑی جاتی ہیں، منزلیں گزر گئی، ہم ابھی وہی ہیں. تو کیا اس کا تھا آپ حضرات بھول گئے. بڑی خوشی ہوتی ہے، میں اپنے دوستوں میں ہوں، محسوس ہوتا ہے اپنے ہم زبانوں میں ہوں. یہ آندھرا کی سرزمین ہے، خصوصاً رائل سیما کی سرزمین، آندھرا کی سب آندھرا کی سرزمین نہیں، رائل سیما کی سرزمین میں اردو جانتے ہیں، اردو کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ہمارا ایمان وابستہ ہے. یہ گرم کنڈے کی سرزمین میں میرے آقا، میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال ثانی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں. یہ جو سرزمین ہے رائل سیما کی، کڑپا ہے اور دوسرے مقامات ہیں، مدن پلی، گرم کنڈا وغیرہ وغیرہ کے مقامات، یہاں ایک زمانے میں علم و فن کا مرکز، مراکز تھے. علم ظاہر کا یہ مرکز تھا، علم باطن کا گڑھ تھا. یہاں یہ مردم خیز زمین ہے. خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ تمام انبیاء آئے خدا کی خبر دیتے ہوئے، خبر دی، آمدم برسر مطلب خبر دی خدا کی، اور خبر دینے والوں کا سلسلہ چلتا رہا. خبر دینے والوں کا سلسلہ چلتا رہا، نبوت ختم نہیں ہوئی جب تک خدا کی خبر دینے والے آئے. بہت سے لوگ یہاں ہیں، آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ یہاں نہیں ہیں. میں آنکھوں سے بتا دیتا ہوں، سامنے کی صف میں سیدھے ہاتھ طرف آنکھیں یہاں نہیں ہیں، اگرچہ کہ ہیں. آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ دماغ یہاں حاضر نہیں ہے، بیوی میں ہے، بچوں میں ہے، کھانے میں ہے، بھاگنے میں ہے، یہاں سے کب جائیں گے. کیا بات ہے.